کسی بھی شاندار عمارت کو دیکھ کر مطلب انسان کا پہلا سوال عموماً یہ نہیں ہوتا کہ یہ کیسے تعمیر ہوئی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اسے کس نے بنایا۔ ہاں بالکل، ہم ہمیشہ نام ڈھونڈتے ہیں۔ بالکل، اور جب بھی ہماری نظر کسی کینوس پر بکھرے ہوئے خوبصورت رنگوں پر پڑتی ہے تو بے ساختہ آنکھیں پینٹنگ کے کونے میں اس چھوٹے سے دستخط کو تلاش کرنے لگتی ہیں، یعنی ہم عمل سے زیادہ اس عمل کے پیچھے موجود نام کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ واقعی ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ ہاں، انسان کو یہ جاننے کی طلب ہوتی ہے کہ اس تخلیق کا سہرا کس کے سر ہے۔ اب دیکھیں، یہ انسانی نفسیات کا ایک انتہائی دلچسپ اور گہرا پہلو ہے۔ ہم محض کسی کام کی تکمیل پر مطمئن نہیں ہوتے، صحیح۔ بلکہ ہماری جبلت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کام کو ایک واضح پہچان کے ساتھ جوڑیں۔ مطلب ہمیں ایک لیبل درکار ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ لیبل ہمیں دنیا کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے نا؟ بالکل بالکل وہی۔ اور یہی وہ لیبل ہے جو ہماری معاشرتی زندگی، ہمارے دفتروں کی پالیٹکس اور ہمارے اندرونی ذہنی سکون کی ایک بہت ہی پیچیدہ کہانی سناتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد اسی انسانی کشمکش کو سمجھنا ہے۔ زبردست۔ ہم یہ کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے روزمرہ کے فیصلوں میں کریڈٹ یعنی پہچان حاصل کرنے کی خواہش اور پارٹیسپیشن یعنی خاموشی سے کسی عمل کا حصہ بننے کے درمیان اصل میں کیا جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ اور اس اہم موضوع کو سمجھنے کے لیے آج ہم جس ماخذ پر انحصار کر رہے ہیں وہ بحریہ ماڈل اسکول کراچی کے اردو ٹیچر جناب محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر ہے۔ ہاں، فاروق راشد صاحب کی تحریر۔ جی، اس تحریر میں بہت ہی باریک بینی سے ان دونوں متضاد رویوں کا تجزیہ کیا گیا ہے، اور آج ہمارا مقصد اس تحریر کی تہہ تک جانا ہے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ کیا ہر جگہ اپنے نام کی تختی لگوانے کی دوڑ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے، پوائنٹ ہے، یا پھر بالکل گمنام رہ کر کام کرنے میں بھی کوئی عملی نقصان چھپا ہوا ہے۔ صحیح۔ اور سننے والوں کے لیے یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ انسان کی یہ کشمکش صرف کسی کتابی فلسفے تک محدود نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو روز کی بات ہے۔ بالکل، یہ وہ حقیقت ہے جو ہر روز دفاتر کے میٹنگ رومز میں، یونیورسٹی کے گروپ پروجیکٹس میں اور بعض اوقات خاندانوں کے اندر ہونے والے فیصلوں میں بھی نظر آتی ہے۔ واقعی ہر جگہ یہی مسئلہ ہے۔ تو چلیے اس بحث کا آغاز اس کہانی کے سب سے زیادہ چمکدار اور پرکشش حصے سے کرتے ہیں، یعنی کریڈٹ۔ کریڈٹ کی کشش۔ ہاں، یہ کہلانے کی شدید اور بعض اوقات اندھی خواہش کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا آخر انسانی دماغ اس پہچان کے لیے اتنا بیتاب کیوں ہوتا ہے؟ محمد فاروق راشد کی تحریر کے مطابق کریڈٹ محض ایک فہرست میں نام کا شامل ہونا نہیں ہے، مطلب یہ انسان کے وجود کا اقرار ہے۔ وجود کا اقرار گہری بات ہے۔ بالکل، اگر ہم اسے نفسیاتی اور اعصابی زاویے سے دیکھیں تو جب کسی انسان کے کام کو تسلیم کیا جاتا ہے تو اس کے دماغ میں ڈوپامین نام کا ایک کیمیکل خارج ہوتا ہے۔ اوہ اچھا، وہی جو خوشی کا احساس دلاتا ہے۔ جی ایگزیکٹلی، یہ وہی کیمیکل ہے جو انعام کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اور اگر ارتقاء یعنی ایوولوشن کے لحاظ سے دیکھیں تو جب انسان گھروں میں رہتا تھا تو قبیلے میں اپنی افادیت ثابت کرنا بقا کے لیے ضروری تھا۔ یعنی جو شکار کر کے لاتا تھا۔ صحیح صحیح۔ اب آج کے دور میں وہ شکار تو نہیں رہا، لیکن اس کی جگہ کارپوریٹ پریزنٹیشنز اور پروجیکٹس نے لے لیے ہیں۔ کیا بات ہے، یعنی یہ پہچان کی بھوک محض کوئی جذباتی کمزوری نہیں ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ ہمارے اندر موجود ایک بقا کا میکینزم ہے۔ مطلب جب آفس میں کوئی شخص کسی چھوٹی سی ای میل پر بھی باس کو سی سی میں رکھتا ہے تو وہ دراصل قبیلے کے سردار کو بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں شکار کر رہا ہوں۔ ہاں، میری افادیت کو تسلیم کرو، بالکل یہی بات ہے۔ یہ ایک بہت ہی عملی مثال ہے۔ پیشہ ورانہ زندگی میں یہ ویلیڈیشن صرف انا کا مسئلہ نہیں رہتی۔ تو پھر کیا بن جاتی ہے؟ یہ کریئر کی سیڑھی چڑھنے کا واحد راستہ بن جاتی ہے۔ مطلب مستقبل کے مواقع، ترقیاں اور معاشرے میں ایک با اثر مقام حاصل کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ انسان کس قابل ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے نام تو چاہیے۔ بالکل،
کریڈٹ انسان کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا کرتا ہے جو اسے مزید بڑے چیلنجز لینے پر آمادہ کرتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ ایک طرح کا معاشی اور سماجی سرمایہ ہے۔ صحیح، لیکن تحریر جس مقام پر ہمیں روک کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ اس سکے کا تاریک پہلو ہے۔ جی، ڈارک سائیڈ؟ ہاں، جب انسان کا پورا دھیان صرف اس سماجی سرمایہ کو جمع کرنے پر لگ جائے تو وہ اس اصل کام سے ہی کٹ جاتا ہے جس کے لیے وہ کریڈٹ مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور یہیں سے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ جب دماغ کا پورا فوکس اس بات پر مرکوز ہو جائے کہ میرا نام کتنا نمایاں ہوگا تو انسان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ یعنی نیت بدل جاتی ہے۔ بالکل، پھر وہ کسی ٹیم کا حصہ بن کر اس لیے کام نہیں کرتا کہ پروجیکٹ شاندار ہو، بلکہ وہ ہر اس شخص کو اپنا حریف سمجھنے لگتا ہے جو اس کے کریڈٹ میں حصے دار بن سکتا ہو۔ یہ تو شدید خود غرضی کو جنم دے گا۔ ایگزیکٹلی، انسان اپنے ساتھیوں کی معلومات چھپانے لگتا ہے، ان کے آئیڈیاز کو اپنا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور باہمی تعاون کی فضا مکمل طور پر زہر آلود ہو جاتی ہے۔ ٹیم ورک کا تو ستیاناش ہو جاتا ہوگا۔ ہاں، ایسی صورتحال میں کام کا معیار تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ اصل مقصد پیچھے چلا گیا ہے اور بچنے والی واحد چیز وہ خوکھلا نام ہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر مجھے ایک مثال یاد آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی فلم کا کوئی بہت مشہور اداکار صرف اس بات پہ ضد کرے کہ فلم کے پوسٹر پر اس کا چہرہ باقی تمام اداکاروں سے کئی گنا بڑا ہونا چاہیے۔ ہاں، ٹپیکل ہیرو مینٹالٹی۔ بالکل، مطلب وہ اس بات پر تو گھنٹوں بحث کرے کہ اس کا نام ٹائٹل میں سب سے پہلے آئے، لیکن اپنے کردار کی ادائیگی اور فلم کی کہانی پر کوئی توجہ نہ دے۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پوسٹر پر تو سب سے نمایاں ہوگا، لیکن جب فلم سینما میں لگے گی تو وہ ایک بدترین ناکامی ثابت ہوگی۔ کریڈٹ کی یہ اندھی دوڑ انسان کو اس بڑی تصویر سے مکمل اندھا کر دیتی ہے جس کا وہ حصہ ہوتا ہے۔ بہت اعلیٰ مثال دی آپ نے۔ اور جب وہ فلم ناکام ہوگی تو وہ بڑا سا نام بھی کسی کام کا نہیں رہے گا۔ بالکل نہیں رہے گا۔ یہ وہ بنیادی تضاد ہے جو حد سے بڑھی ہوئی کریڈٹ کی خواہش میں پایا جاتا ہے۔ انسان جس چیز کو پانے کے لیے اتنی پالیٹکس کر رہا ہوتا ہے، اپنی ہی حرکتوں سے اسی کی بنیادیں کھوکھلی کر دیتا ہے، اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے۔ ہاں، جب ہم صرف پہچان کے لیے کام کرتے ہیں تو ہم دراصل امپریشن مینجمنٹ میں اتنی توانائی خرچ کر دیتے ہیں کہ تخلیقی عمل کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں۔ صحیح بات ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر صورتحال اتنی ہی سنگین ہے اور صرف نام کے پیچھے بھاگنا انسان کو اتنا خود غرض اور ٹاکسک بنا سکتا ہے تو اس کا منطقی حل تو یہی نظر آتا ہے کہ انسان مکمل طور پر پس پردہ چلا جائے۔ مطلب گمنام ہو جائے؟ ہاں، پوسٹر سے نام ہٹا دیا جائے، ای میل سے سگنیچر غائب کر دیے جائیں اور صرف کیمرہ کے پیچھے کھڑے ہو کر چپ چاپ کام کیا جائے۔ اور یہیں پر اس تحریر کا دوسرا حصہ سامنے آتا ہے، یعنی پارٹیسپیشن یا عمل میں شرکت داری۔ بالکل، اور پارٹیسپیشن کا یہ نظریہ اصل میں اس تحریر کا دل ہے۔ اس کا مطلب اپنا وجود مٹانا نہیں ہے بلکہ اپنی توجہ کا مرکز بدلنا ہے۔ جب انسان کا بنیادی نظریہ یہ ہو جائے کہ میں اس عمل کے ذریعے کوئی مثبت فرق ڈال رہا ہوں تو اس کا فوکس میں سے ہٹ کر کام پر آ جاتا ہے، یعنی انا ختم ہو جاتی ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی تبدیلی ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب انسان اس حالت میں داخل ہوتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ یہ تبدیلی انسان کے رویے پر عملی طور پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ اچھا، جب کوئی شخص نام کی فکر سے آزاد ہو کر صرف اپنے کام میں ڈوب جاتا ہے تو ماہرین نفسیات اسے فلو سٹیٹ کہتے ہیں۔ اچھا، فلو سٹیٹ؟ جی، اس حالت میں انسان اپنے عمل میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ کا وہ حصہ جسے ایمگڈیلا کہتے ہیں، جو ہر وقت سماجی خطرات اور سٹیٹس کو ناپتا رہتا ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے، یا کوئی اس کا کام چرا لے گا،
اس سے ٹیم ورک میں ایک زبردست قدرتی روانی آتی ہے۔ کیونکہ وہ مخلص ہو چکا ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ انسان اب دوسروں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہا، بلکہ ایک مشترکہ مقصد کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ یہ تو چلو اس کا بیرونی اور پیشہ ورانہ فائدہ ہو گیا کہ کام بہتر ہو جاتا ہے، لیکن اس فاروق راشد صاحب کی تحریر میں جس ایک اور بہت بڑے فائدے پر زور دیا گیا ہے وہ اندرونی سکون اور اطمینان ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ سکون آتا کہاں سے ہے؟ یہ سکون اسی مستقل دفاعی حالت یعنی ڈیفینسو موڈ سے باہر نکلنے کا نتیجہ ہے۔ دیکھیں، جب انسان ہر وقت یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگا رہے کہ وہ کتنا اہم ہے تو یہ ایک انتہائی تھکا دینے والا عمل ہے۔ بالکل، ہر وقت اپنے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، لیکن جب یہ مان لیا جائے کہ کام میں پوری ایمانداری سے حصہ لینا ہی اصل کامیابی ہے تو انسان اس تھکاوٹ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یعنی بوجھ اتر جاتا ہے کندھوں سے۔ ایگزیکٹلی، اسے یہ تسلی ہوتی ہے کہ اس نے اپنا 100% دیا اور وہ عمل بذات خود اس کے لیے انعام بن جاتا ہے۔ اسے دوسروں کی تالیوں کی وہ محتاجی نہیں رہتی جو کریڈٹ مانگنے والوں کو ہوتی ہے۔ یہ بات سننے میں تو بہت پرکشش اور روحانی طور پر بلند محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت کی دنیا تھوڑی مختلف اور تلخ ہے۔ مطلب فرض کریں کہ ایک آفس میں ایک جونیئر ملازم کئی راتیں جاگ کر ایک پروجیکٹ کے لیے ریسرچ کرتا ہے، سارا ڈیٹا جمع کرتا ہے اور پوری پریزنٹیشن بناتا ہے۔ ہاں، بیچارہ خوب محنت کرتا ہے۔ بالکل، اور میٹنگ والے دن اس کا مینیجر اس کی تمام محنت کو اپنے نام سے پیش کر دیتا ہے اور اس جونیئر کا کہیں ذکر تک نہیں ہوتا۔ یہ تو بہت عام مسئلہ ہے کارپوریٹ سیکٹر کا۔ ہاں، اب اگر ہم اس جونیئر کو یہ کہیں کہ بھئی تمہیں تو بس پارٹیسپیشن پر یقین رکھنا چاہیے تھا، تمہارا کام ہی تمہارا انعام ہے، تو یہ بات تو اس کے لیے شدید مایوسی کا باعث بنے گی نا؟ بالکل بنے گی۔ انسانی آنا کو چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ تصدیق یا ویلیڈیشن کی ضرورت تو پڑتی ہے۔ کیا ایک عام انسان کے لیے مکمل طور پر بے نام اور نظر انداز ہو کر کام کرتے رہنا جذباتی طور پر ممکن ہے؟ یہ ایک انتہائی جائز اور حقیقت پسندانہ اعتراض ہے، اور محمد فاروق راشد کی تحریر اس تلخ حقیقت کو بالکل نظر انداز نہیں کرتے۔ اچھا، تو اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا ہے؟ دیکھیں، مکمل گمنامی یا پارٹیسپیشن کا یہ تصور اگر یک طرفہ ہو جائے تو یہ انسان کو اندر سے توڑ سکتا ہے۔ ہم مشینیں تو نہیں ہیں نا جنہیں بس بجلی دی جائے اور وہ کام کرتی رہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ انسان کو اپنی محنت کا اعتراف نہ ملنے پر احساس کمتری اور شدید فرسٹریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور غصہ بھی آتا ہوگا۔ ہاں نا، اگر کسی کی محنت کو مسلسل کوئی اور اپنے نام کرتا رہے تو بالآخر وہ شخص اس کام سے، اس ادارے سے اور شاید اپنے پیشے سے ہی بددل ہو جائے گا۔ پھر تو وہ بالکل کام ہی چھوڑ دے گا۔ ایگزیکٹلی، اس لیے یہ سوچنا کہ محض خاموشی سے کام کرتے رہنا ہی واحد حل ہے، یہ ایک غیر عملی اور کسی حد تک استحصالی یعنی ایکسپلائٹیٹو نظریہ ہوگا۔ تو اب ہم ایک ایسی عجیب سی دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں ایک طرف خالص کریڈٹ کی خواہش ہمیں خود غرض، سازشی اور اندھا بنا رہی ہے، اور دوسری طرف مکمل گمنامی اور صرف عمل کا حصہ بنے رہنا ہمیں مایوسی، فرسٹریشن اور استحصال کی طرف لے جا سکتا ہے۔ بالکل، دونوں ایکسٹریمز خراب ہیں۔ جب یہ دونوں انتہائیں قابل عمل نہیں ہیں تو پھر انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں آخر کرے کیا؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ پوری بحث اپنے انجام اور ایک عملی حل کی طرف بڑھتی ہے۔ ایک حقیقت پسندانہ زندگی کا راز ان دونوں کے درمیان توازن قائم کرنے میں ہے۔ بیلنس، یعنی درمیانی راستہ۔ ہاں، تحریر واضح کرتی ہے کہ نہ تو اندھے ہو کر اپنے نام کی تختی لگوانے کے پیچھے بھاگنا درست ہے اور نہ ہی خود کو مکمل طور پر مٹا دینا دانشمندی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کریڈٹ اور پارٹیسپیشن دونوں اپنی اپنی جگہ پر ضروری اوزار ہیں۔ لیکن یہ طے کیسے کیا جائے کہ کس وقت کون سا اوزار استعمال کرنا ہے؟ مطلب انسان کو کیسے معلوم ہو کہ کب اسے اپنا حق مانگنا ہے اور کب خاموشی سے کام کو آگے بڑھانا ہے؟ اس کا پیمانہ انسان کے مقاصد اور حالات پر منحصر ہے۔ کریڈٹ کی مانگ اس وقت جائز اور ضروری ہے جب آپ کے کیریئر کی ترقی، آپ کے مالی مستقبل یا پیشہ ورانہ بقا کا انحصار اس پہچان پر ہو۔ یعنی جہاں روٹی روزی کا مسئلہ ہو وہاں بولنا پڑے گا؟ بالکل،
وہاں انسان کو کھڑے ہو کر یہ بتانا چاہیے کہ یہ حصہ اس کا ہے. لیکن جب بات کسی بڑے ویژن کی ہو، کسی سماجی تبدیلی کی ہو، یا ایک ایسی ٹیم کو بچانے کی ہو جس پر کوئی بڑا مقصد کھڑا ہے، تو وہاں پارٹیسپیشن کو ترجیح دینی چاہیے. کیا بات ہے! حقیقی کامیابی کا فارمولا یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی بنیادی ترجیح عمل اور اس کا معیار ہو، وہ اس میں بھرپور حصہ لے، لیکن ساتھ ہی ضرورت کے مطابق اپنی محنت کا مناسب اعتراف بھی حاصل کرے. صحیح. اگر ہم اس بات کو تھوڑی ٹھوس شکل میں سمجھنا چاہیں تو ماخذ میں دی گئی ایک ٹیم پروجیکٹ کی مثال بڑی کام کی ہے. ہاں، وہ 10 لوگوں والی مثال. جی، اگر 10 لوگوں کی ایک ٹیم میں ایک شخص نے باقی 9 لوگوں سے زیادہ محنت کی ہے اور وہ ہر میٹنگ میں صرف اس بات پر جھگڑنا شروع کر دے کہ پروجیکٹ کے ہر صفحے پر، ہر جگہ صرف اس کا نام سب سے نمایاں ہونا چاہیے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر ہے باقی ارکان محسوس کریں گے کہ ان کی محنت کی تو کوئی قدر ہی نہیں. بالکل. اور وہ اس شخص سے کٹ جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ وہ اکیلا رہ جائے گا. پروجیکٹ شاید وقتی طور پر کامیاب ہو بھی جائے، لیکن اس کی انسانی قیمت بہت زیادہ ادا کرنی پڑے گی. ایگزیکٹلی. اور اس کے برعکس، اگر اسی شخص نے زیادہ محنت کی لیکن اس کا رویہ یہ رہا کہ اس کا سارا فوکس اس پروجیکٹ کی شاندار کامیابی پر رہا اور باقیوں کو ساتھ ملا کر چلا. ہاں، اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی، تو ایسی صورتحال میں ایک بہت دلچسپ نفسیاتی رد عمل دیکھنے میں آتا ہے. وہ کیا؟ انسان کو زبردستی اپنا نام نہیں منوانا پڑتا، بلکہ جو لوگ اس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ خود دل سے اس کی اہمیت اور اس کی قیادانہ صلاحیتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں. یعنی لیڈر مان لیتے ہیں. بالکل. ایک غیر اعلانیہ احترام پہلا ہو جاتا ہے جو کسی بھی چھپے ہوئے نام سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اس طرح انسان کو اپنا مطلوبہ اثر بھی مل جاتا ہے اور وہ اندرونی سکون بھی. زبردست. اس پورے توازن کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک بڑی مزیدار تصویر بن رہی ہے. کیا ہم اس پورے عمل کو ایک کیک تیار کرنے کے عمل سے جوڑ سکتے ہیں؟ کیک؟ ہاں، بتائیں کیسے؟ دیکھیں، پارٹیسپیشن اس کیک کے میدے، انڈے اور مکھن کی طرح ہے جو اس کی اصل بنیاد ہے. جو کور انگریڈینٹس ہوتے ہیں. بالکل. جس سے اس کیک کا حجم بنتا ہے، جو بھوک مٹاتا ہے اور جس میں اصل غذائیت ہوتی ہے. اور جو کریڈٹ ہے وہ اس کیک کے اوپر لگی ہوئی خوبصورت رنگ برنگی آئسنگ کی طرح ہے. کیا بات ہے! بہت عمدہ مثال ہے نا؟ آپ کو اپنی بھوک مٹانے اور پیٹ بھرنے کے لیے اس کیک کی بنیادی ساخت کی ہر حال میں ضرورت ہے. البتہ اس کے اوپر تھوڑی سی میٹھی آئسنگ ہو تو وہ اس ساری محنت کا ایک شاندار اور میٹھا انعام بن جاتی ہے، جو اس تجربے کو مزید خوبصورت بنا دیتی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن اگر کوئی شخص یہ فیصلہ کر لے کہ اسے کیک نہیں چاہیے اور وہ صرف اور صرف آئسنگ کھائے گا تو وہ بہت جلدی بیمار پڑ جائے گا. ہاں ہاں ہاں، بالکل. شوگر رش ہو جائے گا. اور یہی آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے. بہت سے لوگ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں صرف آئسنگ کھا رہے ہیں، صرف نام کما رہے ہیں. ہاں. اگر کوئی شخص مسلسل صرف کریڈٹ سمیٹنے کی دوڑ میں لگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اخلاقی اور پیشہ ورانہ غذائی میں کوئی غذائیت باقی نہیں رہی. کھوکھلا ہو گیا وہ. بالکل. تھوڑی دیر کے لیے تو وہ شوگر رش آنے کو بہت تسکین دے گا، لیکن اندر سے وہ انسان بالکل بیمار ہو چکا ہوگا. اور یہیں پر ہماری تحریر ایک اور انتہائی اہم اور قدرے گہرے پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو اس پوری بحث کو ایک روحانی وسعت دیتا ہے. بالکل. وہی، یہ ایک ایسا زاویہ ہے جسے آج کل کی ماڈرن مینجمنٹ کی کتابوں میں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری اخلاقی روایات اور روحانیت اس کریڈٹ اور پارٹیسپیشن کی جنگ کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ تحریر میں اس بات پر بڑی واضح روشنی ڈالی گئی ہے کہ اسلام اور تمام عظیم روحانی روایات میں انسان کے اعمال کی قیمت اس کی نیت سے لگائی جاتی ہے. انما الاعمال بالنیات. بالکل. اور اس عمل کے دوسروں پر پڑنے والے اثر کو دیکھا جاتا ہے. ان روایت میں پارٹیسپیشن یا دوسروں کی بھلائی کے لیے کیے جانے والے عمل کو ہمیشہ بلند ترین مقام پر رکھا گیا ہے. یعنی گمنام رہتے ہوئے لوگوں کے کام آنا. ہاں. اگر کوئی شخص صرف اس لیے کوئی نیکی یا کوئی بڑا کام کر رہا ہے کہ کل اخبار میں اس کا نام چھپے گا یا لوگ اسے ہیرو مانیں گے، تو روحانی سطح پر اس کام کی قدر صفر ہو جاتی ہے. کیونکہ اس نے اپنا انعام اس دنیاوی نام کی صورت میں مانگ لیا. ایگزیکٹلی.
اس کے برعکس جب انسان خالصتاً عمل کے لیے عمل کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا فائدہ کسی دوسرے انسان کو پہنچے گا، تو وہ اخلاقیات کے ایک ایسے درجے پر پہنچ جاتا ہے جہاں اسے کسی دنیاوی کریڈٹ کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ سچ میں یہ ایک بہت اعلیٰ مقام ہے۔ جی، اور کریڈٹ کی حد سے بڑھی ہوئی بھوک دراصل روحانی غربت کی نشانی ہے۔ مطلب کام کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، اگر اس کی بنیاد میں صرف اپنا نام چمکانے کی خواہش ہے تو وہ ایک ایسی عمارت ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ بالکل، جو کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیت ہی ہمارے عمل کا اصلی وزن طے کرتی ہے۔ یہی اس پورے جائزے کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ جب تک نیت میں عمل سے سچی وابستگی نہیں ہوگی، باہر کی دنیا میں حاصل کیا گیا کوئی بھی کریڈٹ دیر پا خوشی نہیں دے سکتا۔ توازنی واحد راستہ ہے۔ ہاں، توازنی وہ راستہ ہے جو انسان کو مادی دنیا میں زندہ بھی رکھتا ہے اور اخلاقی سطح پر مضبوط بھی۔ باقی تو آج کی اس تفصیلی گفتگو اور محمد فاروق راشد کی تحریر کے بنیادی پیغام کو اگر ہم سمیٹیں جی تو نتیجہ بڑا واضح نکلتا ہے۔ جی بتائیں۔ اگر کسی کی زندگی کا واحد مقصد صرف اور صرف دنیا میں ایک نام کمانا ہے تو پھر اس کے لیے ہر قیمت پر کریڈٹ حاصل کرنا ہی سب کچھ ہوگا، اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ بالکل۔ وہ شاید فہرستوں میں سب سے اوپر آ بھی جائے لیکن وہ اندر سے ہمیشہ بے چین رہے گا۔ لیکن اگر خواہش یہ ہے کہ معاشرے میں کوئی حقیقی قدر پیدا کی جائے، کسی بھی کام میں کوئی ایسا اثر چھوڑا جائے جو وقت گزرنے کے بعد بھی باقی رہے، تو پھر اس کے لیے پارٹیسپیشن ضروری ہے۔ بالکل۔ انسان کی عملی شرکت داری ہی اصل طاقت ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ دنیا کا کامیاب ترین اور سب سے زیادہ پرسکون انسان وہ نہیں ہوتا جس کا نام ہر دیوار پر لکھا ہو، بلکہ وہ ہے جو عمل میں پوری دیانتداری سے حصہ لیتا ہے۔ ہاں، اپنا مثبت اثر چھوڑتا ہے اور پھر صرف اتنی ہی پہچان قبول کرتا ہے جتنی واقعی اس کا حق بنتی ہے۔ اور جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پہچان خود چل کر اس کے پاس آتی ہے، اسے پہچان کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا۔ بہترین، یہی ایک متوازن اور بھرپور زندگی کا اصل فارمولہ ہے۔ آج کے اس گہرے جائزے نے یقیناً ہمارے کام کرنے کے انداز، ہماری نیتوں اور چیزوں کو دیکھنے کے زاویے پر کئی نئے دریچے کھولے ہیں۔ مجھے بھی ایسی ہی امید ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ گفتگو ختم کریں، اس تمام بحث کی روشنی میں ایک ایسا خیال ابھرتا ہے جو شاید بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دے۔ وہ کیا؟ سننے والوں کے لیے یہ سوچنا اہم ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اگر ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے جہاں ہر کام، ہر ایجاد، ہر لکھی گئی کتاب اور ہر فن پارہ مکمل طور پر گمنام ہوتا۔ یعنی کسی کا کوئی نام ہی نہ ہوتا؟ ہاں، کسی کو کسی کام کا کوئی کریڈٹ نہ ملتا، کوئی دستخط نہ ہوتے، کسی کو پیٹنٹ یا کاپی رائٹ نہ ملتا، اور تمام انسان صرف ایک خاموش مشین کے پرزوں کی طرح کام کر رہے ہوتے۔ تو کیا ہم بحیثیت انسان آج سائنس، ٹیکنالوجی اور آرٹ کی ان عظیم منازل پر کھڑے ہوتے؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر تلخ حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کو در پردہ آگے دھکیلنے والا، راتوں کو جگانے والا اور ناممکن کو ممکن بنانے والا وہ خفیہ انجن، یہی تھوڑے سے کریڈٹ اور پہچان کی خواہش ہے۔ شاید انا ہی وہ فیول ہے۔ یہی تو پوائنٹ ہے۔ کیا ہماری یہ نام نہاد انا ہی وہ ایندھن تو نہیں جس نے تہذیب کا پہیہ چلا رکھا ہے؟ اس بارے میں سوچئے گا ضرور۔ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں پر روکیں گے۔ آپ سب کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔